طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، پھر حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ حج ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم بھی حج کو چلے جائیں۔ میں اپنا واقعہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، ہر سال سنا دیتا ہوں، اور اس واقعے سے ہر سال تقریباً کچھ لوگوں کو حج نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت والد، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، بکثرت عمرے کو اور حج کو جایا کرتے تھے۔ وہاں سے جب وہ آتے، وہاں کے جو باتیں سناتے تھے تو ہمیں مزہ بھی بہت آتا تھا، رونا بھی آتا تھا کہ کاش ہم بھی چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کی کہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دے۔ باپ فقیہ الامت مفتی اعظم اپنے وقت کا، اللہ کا ولی، مہربان، انتہائی مہربان باپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا، بالکل سنجیدہ ہو کر تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں۔ میں ہول گیا کہ اللہ کیا بات ہے، اتنا مشفق باپ، میں ان سے اور دنیا نہیں مانگ رہا تھا، ان سے تو میں حج کی دعا مانگ رہا تھا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کہ تمہیں حج کا شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تو اتنا شوق ہے کہ میں روتا ہوں چپکے چپکے، جب آپ کی باتیں سنتا ہوں جا کے روتا ہوں اس حسرت میں کہ میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ فرمایا نہیں، تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو تم کچھ پیسے جمع کرتے، بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے تم نے؟ میں نے کہا پیسے تو جمع نہیں کیے۔ فرمایا جبھی تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں شوق نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس زمانے میں دارالعلوم کا نیا مدرس تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، ابتدائی استاد تھا، شاید 100-150 روپے تنخواہ ملتی تھی، اور میری ایک بچی بھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میری تنخواہ تو اتنی ہے تو میں اس میں کیا بچا سکتا ہوں حج کے لیے؟ جو حکمت کی بات سنیے، اب حکمت کی بات، فرمایا کیا تم مہینے میں ایک روپیہ نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے؟ تمہارے اندر جتنی طاقت تھی وہ تو کام کرو، آگے اللہ کے سپرد کرو۔ جب آج بندہ کوشش کرتا ہے اپنی مقدار کی، اپنی قدرت کی حد تک، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی۔ یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے۔ جو شخص حج کی تیاری میں لگ جاتا ہے پھر اس کا حج نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ حج کرا دیتے۔ میں نے کہا میں تو 5 روپے ہر مہینے جمع کر سکتا ہوں، پر میں کہ جمع کروں۔ الحمدللہ میں نے جمع کرنے شروع کیے، اور مہینے کے سال کے اختتام تک چند سو روپے جمع ہو گئے، کچھ روپے جمع ہو گئے، مگر حج کی برابر نہیں پیسے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حج ہوتا تھا 1500 روپے میں، ہوائی جہاز سے حج ہوتا تھا 3000 روپے میں۔ اب میرے پاس 1500 تو نہیں تھے۔ اچھا والد صاحب کو بھی حج کو جانا تھا، میں 605 میں پڑ گیا۔ میرا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جو اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے، ادارۃ المعارف، کتابوں کی دکان ہے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا سا کاروبار تھا، گھر کے ہی حصے میں چھوٹے سے ایک کمرے میں وہ کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، کوئی ملازم بھی نہیں تھا، خود ہی کام کرتا تھا۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اچھا اگر میں نے حساب لگایا کہ اس پورے کاروبار کی قیمت کیا بنے گی، تو حساب بنا کہ تقریباً 600 روپے بنے گی، 600 روپے۔ کچھ 100 روپے مہینے میں سال بھر میں جمع ہو گئے تھے، 600 روپے یہ ہو گئے۔ اب بھی تیاری پوری نہیں تھی۔ ایک ہمارے یہاں دارالعلوم میں پڑھتے تھے ایک صاحب، جو کبھی کہیں ملازمت کرتے تھے، اور پھر ان کے دل میں پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ ان کو پتا چلا کہ میں حج کی تیاری میں لگ رہا ہوں تو سمجھ گئے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔
وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میرے پاس جب تک میں دارالعلوم سے فارغ نہ ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے گزارے کے لیے کافی ہیں اور پھر بھی کافی بچے ہوئے ہیں، آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہو 1000-1500 روپے مجھ سے قرض لے لیجیے، آپ مجھے جلدی نہیں ہے۔ شروع میں تو میں نے قرض سے لیتے ہوئے ڈرا، پھر جب میں نے کہا جب یہ بار بار کہا کہتا تھا مجھے لے لیجیے مجھ سے قرضہ، چنانچہ میں نے قرضہ لے لیا۔ اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ادارۃ المعارف کی ساری کتابیں اگر بیچ دوں تو اور حج ہو جائے؟ کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہے، بیچ دو، مگر حج نہیں ہو رہا تھا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ بیچے کے بغیر ہی اس اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیا، وہ میرے سر ہو گیا، وہ ہمارا شاگرد تھا، مجھ سے پڑھتا تھا کہ آپ مجھ سے قرضہ لے لیجئے، میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو اس وقت لے لوں گا آپ سے۔ خیر میں نے کہا نہیں اتنے وقت تو نہیں، الحمدللہ ہوا، اور پھر ہم ہوائی جہازی سے سفر کیا، قرضہ ہو گیا کافی، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے چلے گئے اور ہم اس کے 1-2 دن بعد چلے گئے، وہاں پہنچے تو جمع ہو گئے۔ وہاں جا کر میں نے ملتزم پر حاضری دے کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس مرتبہ مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، اس قرضے کو جلدی ادا کروا دیجیے اور آئندہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے۔ یہ سن 1964 کی بات ہے، سن 1964، اب حساب لگا لیجئے کتنے پچھلی صدی کی بات ہے، 1964 کی، 70 یعنی 60 سال کے قریب ہو گئے ہیں تقریباً۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قرضہ بھی ادا کرا دیا، اس کے بعد آج تک مجھ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، آج تک قرضہ نہیں ہوا۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ غربت کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے اور نفاق کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے۔ حالانکہ حج اور عمرے میں خرچہ بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ افلاس کو ختم کر دیتا ہے، جو شخص حج عمرہ کرے گا افلاس ختم ہو جائے گا، مفلس نہیں رہے گا وہ۔ چنانچہ اس کے بعد سے آج تک یہی بات ہے کہ 1 پیسے کا قرضہ مجھ پر نہیں ہوا، 1 پیسے کا قرضہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں پر قرضے ہو جاتے ہیں مگر مجھ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اور میرا کوئی کام بغیر پیسے کی وجہ سے رکا نہیں، بلکہ کام کیا کوئی شوق، جائز شوق پیسے کی وجہ سے نہیں رکا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو بھئی ہم نے تو اس پر عمل کیا، اللہ نے حج کروا دیا۔ یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے سال انہوں نے حج کیا اسی طریقے سے 1-2 سال کے بعد، اور دوسرے حضرات نے کیا۔ ہر سال مجھ سے ایسے لوگ ملتے ہیں، تو یہ نسخہ یاد رکھیے اور آج سے تیاری شروع کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی حج کرا دے گا۔ جو شخص ایک مرتبہ ارادہ کر لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ ایک بات تو بھائی